السلام علیکم دوستو، آج بہت دنوں کے بعد پھر دوبارہ مجھے ویڈیو بنانے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں کافی دنوں سے سوچی میں ویڈیو بناؤں گی اس پہ، اور میں نہیں بنا سکی کچھ مصروفیت کی وجہ سے۔ لیکن کچھ باتیں اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ویڈیو بنانی بہت ضروری ہو جاتی ہے، اور میں اپنے کاموں کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے کہتی ہوں پہلے کہ میں یہ ویڈیو بنا لوں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور مطلب اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میرے سامنے آتی ہیں جس میں جو ہے وہ مطلب لیڈیز کا یہ رونا ہوتا ہے کہ جی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اب میری بہن کے ساتھ ہو گئے ہیں، میرے ہسبینڈ مجھ پہ توجہ نہیں دیتے، وہ میری دوست کے ساتھ ان کا افیئر چل رہا ہے، وہ میری فلانا کزن کے ساتھ ان کا افیئر چل رہا ہے، میری پڑوسن کے ساتھ ان کا افیئر چل رہا ہے۔ اور اس قسم کی لاتعداد ویڈیوز آپ لوگ بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا ہر بندہ ہی آج کل یوز کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سب کہانیاں سننے کو بھی ملتی ہوں گی، اور کہیں نہ کہیں آپ کو پرسنلی اپنے ارد گرد دیکھنے کو بھی ملتی ہوں گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کے لیے بہت بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے بہترین اس کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لٹرلی کہ کون سی وہ عورتیں ہوتی ہیں، کون سی وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ اپنے ہسبینڈ کی باتوں کو، ان کی اچھائیاں ہیں ان میں یا برائیاں ہیں یا جو بھی ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنی بہن سے، اپنی بھابھی سے، اپنی نندوں سے، یا مطلب کسی فرینڈ سے، بے شک وہ بچپن کی آپ کی دوست ہے، جتنی بھی کلوز ہے آپ کی، جتنی بھی کزن آپ کی کلوز ہے، یا آپ کی فرینڈ بھی ہے، یا جٹھانی دیورانی ہے آپس میں، جو بھی ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے آپ اپنے ہسبینڈ کی ہر بات جو ہے وہ اسے شیئر کریں، اس کو آپ جا کے بتائیں، آپ اپنے تک رکھیں۔ آپ کو خود آپ لوگ ایک طرف اپنی جسے کہتے ہیں نا پیروں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بعد میں رونا پٹنا، اس کے بعد رونے پٹنے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے میری نظر میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ریلیشن ہے، جو بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ اپنے ہسبینڈ کے درمیان رکھیں۔ اسی طرح میں یہ بھی کہوں گی کہ بہت سارے مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں جو ہے وہ اپنے دوستوں سے، اپنے کزنوں سے، یا اپنے بھائی سے جو بہت کلوز ہوتے ہیں، کچھ بھائی بھی ہوتے ہیں، کوئی فرینڈز ہوتے ہیں بہت کلوز ہوتے ہیں، کوئی بہت کولیگ آپ کے اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ہر بات اپنی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات جو ہے وہ اگلے کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اس طرح ہوتا کیا ہے کہ دوسرے کے دل میں جو ہے وہ فیلنگز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر معاملات یہیں سے خراب ہونے شروع ہوتے ہیں۔ تو اپنے معاملات، اپنے تعلقات جو ہیں آپ کے جس بھی فرینڈ، کولیگ اور دوست کے ساتھ ہیں، بے شک لڑکیاں ہیں بے شک لڑکے ہیں، ان معاملات کو وہیں تک رکھیں، ہسبینڈ وائف تک کے کیا معاملات ہیں آپس کے، ان تک نہ پہنچے پلیز۔ باقی پھر ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بہت سارے گھروں میں جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی جوائنٹ فیملی میں رہنے کے بھی نا کہتے ہیں کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، کبھی بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اتنی زیادہ فرینکنس نہیں ہونی چاہیے دیور اور بھابھی کے درمیان، اور بھابھی اور جیٹھ کے درمیان بھی انفیکٹ جو ہے وہ ایک اللہ پاک نے ایک لائن لگا دی ہے، نامحرم رشتے ہیں، نامحرم، بار 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 آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نامحرم رشتے ہیں۔ تو بہت سارے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی دیور بھابھی کی بہت زیادہ فرینکنس ہوتی ہے، مطلب جیٹ کی جو ہے وہ بھابھی کی جو ہے وہ اپنے جیٹ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ فرینکنس ہوتی ہے۔ آپ کو نہ دوپٹے کی تمیز ہے، نہ لحاظ ہے، آپ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پھر رہے ہیں، آپ تالیاں مار مار کے ہنس رہے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے ہنس رہے ہیں، اور کبھی مطلب آپ ہگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور مطلب اس طریقے سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اور اس طریقے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لمیٹیشنز ہیں جو ہمارا مذہب اور اسلام ہمیں جو ڈیفائن کر رہا ہے نا، کبھی بھی ان باؤنڈریز کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو ہیں وہ جتنے بھی ماڈریٹ ہو جائیں، آپ جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، جتنی آپ کی فیملی پڑھی لکھی ہے، آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں، بے شک آپ آکسفورڈ سے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو یہ جو تعلیمات ہمارا ملک، ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے، ہمارے ملک میں بھی اب بہت زیادہ جو ہے انفارچونیٹلی فحاشی عام ہو گئی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا گھر سے ہی جنم لیتی ہیں۔ تمام ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت میں یہ چیز شامل کریں۔ آج کل تو دوپٹہ لینے کا رواج ہی نہیں رہا، گھر میں دیور کے ساتھ آپ نے یا جیٹ کے ساتھ آپ نے کیا پردہ یا وہ کرنا، دوپٹہ لینا۔ آج کل تو لیڈیز آپ کو پتہ ہے بغیر دوپٹے کے ہی گھر سے باہر نکل جاتی ہیں۔ ورکنگ وومنس بھی ایسی ہی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انفیکٹ انہیں خود برا نہیں لگتا، انہیں عجیب نہیں لگتا کہ وہ کس طرح سے مطلب کن کن نظروں سے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز اپنا جو ہے نا خود ہی آپ لوگ گھر بچا بھی سکتی ہیں،
اور اپنے گھر کو، اپنے سکون کو، اپنے ریلیشن شپ کو خود ہی آپ لوگ برباد بھی کر سکتی ہیں۔ تو ضرور اس پہ سوچیں اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں۔ جزاک اللہ۔